السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ دس از سہالی فرام داستان ڈائریز۔ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ہوپ سو اچھا ہوگا۔ لگن لاگی تم سے، از قلم نادیہ جہانگیر۔ وہ آفس سے لوٹی تو سمیرا کو بے چینی سے گیٹ کے گرد چکر لگاتے پایا۔ معروف وہ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور جبڑنے کے انداز سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی دوسری جانب لے گئی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے۔ اسے کھینچتے ہوئے سمیرا کا سانس پھول گیا۔ کون وہ؟ اویس عالم شاہ۔ اب کی بار سمیرا کو کھینچنے کی ضرورت نہ پڑی، وہ خود ہی تیزی سے دوسری جانب بڑھنے لگی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ ابھی وہ شک کی بنا پر آیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں۔ کوئی ہے اس کے پاس؟ بھائی اور پاپا ہیں۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئے۔ اکیلا ہے وہ؟ نہیں، 2 آدمی ہیں اس کے ساتھ۔ سمیرا نے مڑ کر دروازے کی چٹکی چڑھائی۔ اسے تمہارے گھر کا کیسے پتا چلا؟ وہ چادر اتارتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اسی پل باہر سے سمیرا کی ماں کی آواز آئی۔ سمیرا نے پھر دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں سرایت سے اندر داخل ہوئی۔ معروف آ گئی؟ انہوں نے معروف کو دیکھ لیا تھا پھر بھی سوال کیا۔ معروف دیکھ سکتی تھی، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں پچھلے دروازے سے پارک میں نکل جاؤ۔ سمیرا کی ماں نے بہت تیزی سے انہیں باہر نکالا۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ کو اپنی عزت عزیز ہے اسی طرح ہمیں بھی ہے۔ بہتر ہوگا آئندہ آنے سے پہلے اجازت لے لیجیے گا۔ عمران کے تیز لہجے پر اویس عالم شاہ کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ آپ کا، اب شاید ہمیں اجازت لے لینی چاہیے۔ وہ ان سب پر ایک گہری نظر ڈالتے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اسلحے سے لیس آدمی بھی بڑے تھے۔ اور ہاں زبیر صاحب، اگر وہ یہاں آئے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ ویسے بھی وہ ہماری عزت ہے۔ اس کے سخت لہجے اور مضبوط انداز ان سب کے دلوں کو ایک پل کے لیے مٹھی میں لے لیا۔ وہ تینوں تیز تیز چلتے سیدھا جیپ میں جا کے بیٹھے اور جیپ وہاں سے بھگا لے گئے۔ بڑی محنت سے میں نے یہ گھر بنایا ہے۔ سمیرا کے باپ کا لہجہ بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ معروف بیٹا، وہ شخص بہت چلاک ہے۔ باتوں میں الجھا کر ایسے سوال پوچھ جاتا ہے کہ بندہ نہ سمجھی کے عالم میں جواب دے بیٹھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے زبیر علی نے اویس عالم شاہ پر تبصرہ کیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہمیں بھی اس نے اپنی باتوں میں الجھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں کمزور پڑنے لگتا عمران بول پڑتا، اور جب عمران اس کی باتوں میں آتا تو مجھے بولنے کا حوصلہ مل جاتا۔ لیکن بیٹی، پھر بھی اس کا تفتیشی انداز بہت سخت تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے تمہارے لیے خطرے کی بو محسوس ہوئی ہے بیٹا۔ زبیر علی کا لہجہ اندیشے لیے ہوئے تھا۔ اس کے حلق میں نوالا پھنس کر رہ گیا۔ کھانستے ہوئے آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمیرا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ ابھی اس کی کھانسی مکمل طور پر رکی نہ تھی کہ مالی بابا تیزی سے اندر آئے اور کچھ ہاتھوں کے اشارے سے کہا۔ پیچھے ہی گاڑی کا ہارن اپنی پاٹدار آواز میں بجا۔ مالی بابا اتنی تیزی سے باہر واپس بھاگے۔ یہ ہارن دن والا ہے۔ عمران نے فوراً اپنی کرسی چھوڑی۔ بیٹا تم کچن میں چلو، زبیر صاحب نے اسے کہا تو وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے عمران باہر نکلتا اویس عالم شاہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ وہ چاروں گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگے۔ دن کو میرا ریوالور یہاں رہ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس رک کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا آئیں، ڈرائنگ روم میں ہوگا۔ عمران لبوں پر زبان پھیرتے فوراً سے بیشتر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ دونوں وہاں سے لوٹے تو اویس عالم شاہ کے ہاتھوں میں چمکتا سیاہ ریوالور کسی سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ویسے زبیر صاحب، اگر یہ ریوالور لینے میں نہ آتا اور میری جگہ یہاں پولیس آ جاتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ زبیر علی کچھ نہ بولے، نہ عمران اور نہ ہی سمیرا کی ماں۔ البتہ ان چاروں پہ جو کپکپی طاری ہوئی، اس نے اویس عالم شاہ کو سب سمجھا دیا۔ ڈونٹ وری، میں نے صرف مثال دی ہے، عجیب انداز میں کہتے وہ عمران اور زبیر سے مصافحہ کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پہ جو اس وقت مسکراہٹ سجی تھی وہ ان چاروں ہی نہیں بلکہ پانچوں کے اندر نیزے کی طرح چبھی تھی۔ اویس عالم شاہ بھوکے بھیڑیے کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس کے تمام دوستوں سہیلیوں کے گھر دن میں ایک چکر ضرور لگاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں کافی مشکوک ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے سائے سے بھی چھپنے لگی تھی۔
جو شخص اسے چھپنے پر مجبور کر رہا تھا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا چاچا زاد تھا، اس کے علاوہ اس کا منگیتر بھی وہ جسے وہ جانتی نہیں تھی۔ وہ پچھلے 19 سالوں سے اپنے ننیال میں رہ رہی تھی اور اس وقت اس کی عمر کوئی 20-21 سال تھی۔ اس کی ماں کو طلاق ہو گئی تھی تو وہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ تب وہ فقط 1 سال کی تھی۔ وہ ٹھیک 1 سال بعد اس کی ماں اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ اس کی خالہ کوئی نہ تھی، فقط ایک ماموں تھا جسے خاندانی دشمنی کی بنا پر اس کے باپ نے قتل کر دیا تھا۔ تب اس کی ماں کو طلاق نہ ہوئی۔ اس کے ماموں کے قتل کے 15 روز بعد اس کے باپ نے بھی طلاق دے دی۔ جب اس کی ماں اس کو لے کر اپنے والدین کی چوکھٹ پر آ رہی تھی تب اس ننھی گڑیا کے ایک ہاتھ کی تیسری انگلی پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اپنے سسر کے پیروں میں پھینک دیا۔ اپنے خیال میں وہ اسی وقت اس پرانی حویلی سے ہر رشتہ توڑ آئی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس حویلی کے نہ جانے کتنے افراد کو ان کی یاد آ گئی اور ان کا ایک سپوت منہ اٹھائے اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے ان کے گھر کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ نانی اماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کی نانی اماں بالکل اسی کی طرح بزدل ڈرپوک قسم کی عورت تھی۔ اس کے علاوہ لاکھوں بیماریوں کا مجموعہ تھی۔ وہ ان کے گھر کیسے اور کس طرح پہنچا یہ بات وہ دونوں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ان تک پہنچا وہ بات قابل تشویش تھی۔ وہ بے حد روشن دن تھا۔ شاید سردی میں دھوپ نکل کر 400 پھیل چکی تھی۔ چرند پرند بھی گھونسلوں سے نکل کر ٹہنیوں پہ بیٹھے دھوپ انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نانو کی چارپائی دھوپ میں ڈال کر خود آفس چلی گئی تھی اور جب واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر حقیقت رہ گئی کہ نانو کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ حیرت کی بات یہ نہیں تھی کیونکہ نانو چھوٹے موٹے کام خود کر لیتی تھی، بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نانو کی چارپائی کے سامنے بچھی کرسی پر کوئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، انگلیوں میں سرگٹ دبائے وقفے وقفے سے کش لگائے جا رہا تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے حیرت نے گھیر لیا۔ اس شخص کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے گھر میں، اور نہ نانو نے کبھی ایسے بندے کا کوئی ذکر کیا تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دائیں طرف لگے درختوں کے درمیان بڑی بڑی مونچھوں والے 2 شخص کھڑے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بازو میں سیاہ چمکتی کلاشنکوف دیکھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کوئی چور ڈاکو؟ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے سوائے نانو کی دوائیوں کی خالی شیشیوں کے؟ چور ڈاکو کے بارے میں سوچ کر وہ ڈری ضرور، لیکن پھر اپنے گھر میں موجود قیمتی مال کے بارے میں سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا۔ بیچارے یہاں سے لے کر کیا جائیں گے؟ گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس شخص نے ادھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس اطمینان سے بیٹھا کش پہ کش لگاتا رہا۔ نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہیں یہ۔ گیٹ کے پاس رک کر ایک پل کے لیے اس نے سوچا آگے بڑھ جائے یا پھر باہر نکل کر شور مچا دیں، کیونکہ اس وقت نانو اکیلی ہیں، اس شخص کے پاس بیٹھی تھی، اس لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی لے سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی برآمدے میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اس شخص کو کن اکھیوں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن سلام نانو کو ہی کیا تھا۔ اس کے سلام پر جہاں اس شخص نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہیں نانو کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ نانو کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ چینی نہیں ہے ہمارے گھر، چلی جاؤ یہاں سے۔ نانو یہ کیا اور کیوں کہہ رہی تھی وہ کچھ نہ سمجھی، بس حیرت سے نانو کو تکتی گئی اور وہ شخص اسے، تم جا کیوں نہیں رہی؟ چلی جاؤ نا، بار بار ادھر مت آیا کرو۔ نانو ایک بار پھر ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہونے لگی تھی۔ کیا بات ہے نانو، آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ نانو جو کہہ رہی تھی اس سے خاک سمجھ نہ آیا۔ اپنا بیگ نانو کے سرہانے رکھ کر وہ پریشانی سے نانو پہ جھک گئی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اب ادھر مت آنا۔ نانو نے تقریباً اسے دھکا دے دیا اور گرتے گرتے بچی۔ سمجھ تو اسے کچھ آ نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ معروف، اس کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہے یہ معروف، یہ تو سمینہ ہے، پڑوسیوں کی لڑکی ہے، چینی لینے آئی ہے، تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نانو بڑی برق رفتاری سے ان دونوں کے درمیان آئیں اور پھر اس کا بازو جگڑ کر برآمدے سے نیچے لے آئیں۔ معروف، اس شخص نے ایک بار پھر پکارا۔ وہ رکنا چاہتی تھی لیکن نانو نے اسے رکنے نہیں دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی اس اجنبی شخص کو اس کا نام کیسے معلوم ہے اور اسے اس سے کیا کام ہے، لیکن نانو چھوڑیں یا کچھ بولنے کا موقع دیں تو وہ کچھ پوچھتی نہ۔ نانو اسے گھسیٹتی ہوئی لکڑی کے گیٹ تک لائی۔ اس سے پہلے نانو گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی وہ شخص پھر پکارا، رک جائیں ورنہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پہلے کون سا
نانو اس کی سن رہی تھی جو اب بھی سنتی، تیزی سے گیٹ کھولنے لگی جب وہ دونوں مونچھوں والے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ دونوں ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہوئیں۔ ہٹو آگے سے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اسے گھر جانے دو۔ بے ربط بولتے ہوئے نانو نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیل کر پھر سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ دونوں سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ نانو انہیں دھکے دینے لگی۔ اب واپس اسی جگہ پر آ جائیں۔ وہی حاکمانہ لہجہ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرایا، لیکن اب کی بار اس نے مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کا خوف سے دھڑکتا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی، لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص نے اس کی کلائی تھام لی اور آگے کھینچنے لگا۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ رک جاؤ، وہ شخص اب کی بار غصے میں چلایا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم رک گیا اور پھر اس شخص کی شعلہ بار نظروں کو محسوس کر کے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن ہاتھ ہٹانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈھک برتا اس تک پہنچا، آتے ہی اپنا الٹا ہاتھ اس شخص کے چہرے پہ دے مارا۔ معروف کی چیخ نکل گئی۔ نانو نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ تمہاری یہ جرأت ذلیل انسان! کمینے! اس شخص نے صرف ایک ہاتھ پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اگلے ہی پل اس شخص نے اسے دھنک کے رکھ دیا۔ وہ نیچے تڑپتا روتا مار کھاتا ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن وہ جنونی شخص اس کی ایک بات بھی سنے بغیر بس پاگل بنا اسے مارتا رہا۔ اس شخص کا ماتھا دیوار سے لگا تھا اور پھر اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا تھا۔ معروف نے نانو کے ساتھ لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نانو وحشت سے آنکھیں پھیلائے آپے سے باہر ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے کھڑا شخص بہت خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس شخص کا خون بہنے لگا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ اس شخص کی التجا پر اس نے آخری ٹھوکر گرے ہوئے شخص کو لگائی اور دانت کچکچاتا پیچھے ہٹ گیا، اور جب اس شخص کی ان دونوں پر نظر پڑی تو دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر کانپ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ اب کی بار وہ جب بولا تو اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ اس کے لہجے سے غائب تھا۔ معروف نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ان کے آگے چلتا وہیں برآمدے میں جا بیٹھا۔ معروف نے خائف نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس پل حیرت ہوئی جب نانو اسے ساتھ لیے اس شخص کی تقلید میں چلنے لگی۔ میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو کہنا تھا میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اب آپ اپنی نواسی کو کیسے اور کس طرح بتاتی ہیں یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ میں چاہوں گا آپ ابھی اسی وقت اسے سب سمجھا دیں۔ نانو، یہ شخص، اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ نانو کے بجائے وہ بول پڑا، میں سید اسماعیل شاہ کا پوتا، ابراہیم شاہ کا بھتیجا، احمد علی شاہ کا بیٹا، معروف شاہ کا چچا زاد اور منگیتر، اویس عالم شاہ ہوں۔ بہت ٹھہر کر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ جھٹکے سے نانو کی گرفت سے نکلی۔ وہ اسے لینے آیا تھا، اس پرانی حویلی میں لے جانے کے لیے جو اس کی ماں 19 سال قبل چھوڑ آئی تھی۔ وہاں کے ہر فرد، ہر چیز سے رشتہ ناتا توڑ آئی تھی۔ وہاں دوبارہ نہ جانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا بے جان ٹکڑا بھی تھا، اور اب اتنے عرصے بعد وہ شخص اس کا سرپرست بن کر اسے پھر سے اس گھر لے جانے کے لیے آیا تھا، جس گھر کو اس نے کبھی نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، جس گھر سے دونوں ماں بیٹی کو دھتکارا گیا تھا، نکالا گیا تھا۔ اب 19 سال بعد وہ ان سے رشتہ جوڑنے آیا تھا، عاجزی سے نہیں، کرافٹ سے سر اٹھا کر، گردن اکڑا کر۔ وہ حکم دے کر چلا گیا اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آیا بھی تھا، پھر کئی بار آیا، لیکن معروف نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جب بھی آتا صرف یہی پوچھتا، کب چل رہی ہو؟ وہ تو ڈر سہم کر نانو کے پیچھے ہو جاتی، البتہ نانو اپنے نحیف کمزور آواز میں مسلسل اسے انکار کیے جاتی۔ میری کمزور اور بوڑھی ہڈیوں میں ایسے ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنے کا دمخم نہیں ہے۔ رخ بیٹی، تم بہادر بنو، اس معاشرے کا مقابلہ کرو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم ڈرو گی تو یہ لوگ تمہیں اور ڈرائیں گے۔ اگر ان سے ذرا سا بھی دبو گی تو یہ تمہیں اور دبائیں گے۔ معروف، میں کب تک تمہاری ڈھال بنی رہوں گی؟ تمہیں بہادر بننا ہوگا، ایسے درندوں کا مقابلہ کرنا ہوگا میری جان۔ رات جب وہ نانو کے پاس آ کر سوتی تو سونے سے پہلے اسے ہزاروں نصیحتیں کرتی۔ وہ بہادر نہیں تھی، بہادر بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کی طرح حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے مقابلہ کرتی یا کیسے کر سکتی تھی؟ بھلا کیسے اویس عالم شاہ جیسے سخت جاگیرداروں کے مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا؟ کہاں سے وہ اتنی بہادری اور ہمت لے کر آتی؟ ان ظالم حاکموں اور جابر جاگیرداروں سے لڑ سکتی تھی؟ وہ ایک کمزور، بزدل اور ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔
اسے اپنی ازلی بزدلی کی بنا پر نانو کو لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی، لیکن وہاں سے بھی اویس عالم شاہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے نانو کی حالت غیر ہونے لگی، ان کی بیماری مزید بڑھنے لگی، اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی۔ اویس عالم شاہ سے یوں بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جاب کو بھی خیر آباد کہہ چکی تھی، وہ آفس تک پہنچ چکا تھا۔ نانو کی بیماری طویل سے طویل تر ہوتی دیکھ کر اس نے ایک اور کرائے کا مکان لیا اور پھر نئی جاب کی تلاش میں نکل پڑی۔ 1 مہینے کی خواری کے بعد اسے جاب مل گئی، لیکن وہ جاب بھی چھوٹ گئی جس دن اویس عالم شاہ اس کے پیچھے پیچھے آفس آ گیا اور وہاں اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی جیپ میں لا بٹھایا۔ کتنی بار بولا ہے تمہیں کہ تم جاب چھوڑ دو، ہمارے خاندان کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کام نہیں کرتی، پھر بھی تم میری بات پر توجہ نہیں دیتی، دھیان نہیں دیتی، کیوں میری بات نہیں مان رہی تم؟ اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکتے ہوئے وہ غصے میں دھاڑا، کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جو مرضی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اس کے اس طرح روب جمانے پر اس کی انا نے سر اٹھایا تھا، اسے بھی غصہ آیا تھا۔ بتاؤں تمہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ واپس گرا لیا تھا لیکن اس کا رونا کم نہ ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی تو روتے روتے وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ گاڑی روکو، تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے؟ روتے روتے اس کی چھٹی حس نے جیسے خطرے کا سگنل دیا تو وہ چلا اٹھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسی طرح گاڑی سٹارٹ رکھی۔ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے اب بھی گاڑی نہ روکی تو، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور اس کی کلائی چھڑاتے دوبارہ اسے دیکھے بغیر گاڑی سے نکل گئی اور وہ ڈرتے ہوئے نہ جانے کن رستوں میں گم ہو گئی۔ شاہ صاحب، اس کے ملازم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ اس واقعے کو ابھی مشکل سے 7 دن گزرے تھے جب اس کی نانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں ٹیکسی میں لے کر ہسپتال پہنچی۔ نانو کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی بہت پریشانی کے عالم میں اپنے بیگ سے پیسے نکال کر گن رہی تھی جب اس کے ہاتھ پر کسی نے آ کر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے ہاتھ کو اور پھر ہاتھ والے کو دیکھا، اندر تک کام کے رہ گئی۔ کیا اب ہاسپٹل میں جاب کر لی ہے؟ ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس نے پوچھا تو اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ رتونیت امیز لہجے میں کہتے وہ اسے گھورنے لگا۔ اسی پل سامنے والا دروازہ کھلا اور 2 ڈاکٹرز اس کے پاس پہنچے۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں لب کاٹتی رہ گئی۔ اندر کون ہے؟ تفتیش بھرا انداز۔ پہلے تو وہ پریشان تھی لیکن اب اس حاکم کو سامنے دیکھ پا کر اس کا رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری نانو تو بیمار نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا تو وہ رو پڑی۔ اس کے رونے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا، اسی لیے جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں سختی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں، وہ بہت نرمی سے بولا اور وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے اکیلے روتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ روتے روتے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی لیکن اسی پر اس کی آنکھیں پھٹ گئی جب 2 شخص اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے آئے۔ وی آر سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ جب اس کے سر پر دھماکہ ہوا، جب اس نے اٹھ کر ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخوں نے پورے ہسپتال کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت اسے سنبھالنے والا صرف اویس عالم شاہ ہی تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیسے سنبھال پایا تھا اور نہ جانے کیسے وہ اسے اور نانو کی ڈیتھ باڈی کو گھر لایا اور کیسے تدفین کے انتظامات کیے۔ وہ روتی رہی، وہ اپنا کام کرواتا رہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم نے ہی مارا ہے انہیں، تمہارے خوف سے ہی وہ مری ہے، اللہ کا واسطہ ہے اب مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں نانو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ نانو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ چلا اٹھی۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہا، جب وہ چلاتے چلاتے تھک گئی تو وہ اس کا کندھا تھپاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ صبح میرے ساتھ چلی چلنا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ اگلی رات وہ اس کے کمرے میں آ کر کہہ رہا تھا۔ وہ سوجی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ تو اٹھا کر لے جاؤں گا، اب لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، سنا تم نے؟ پل ہی پل میں وہ اپنے پچھلے دہشت ناک لہجے پر اتر آیا۔ اسے آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ دروازہ پٹک کر بند کر کے نکل گیا۔ پیچھے وہ روئی نہیں بلکہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اور پھر رات کے 2 بجے وہ آہستگی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ملازمین کو برآمدے میں سوتا ہوا پا کر اپنے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اب وہ اپنی بچپن کی سہیلی سمیرہ زبیر کے گھر تھی اور نہ جانے کیسے وہ اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کی سمیرہ کے گھر میں طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی۔
اب جب بھی کوئی اس کے گھر میں آتا عجیب تشویش بھری نظروں سے اسے سب دیکھتے۔ اگر آنے والے 2 افراد ہوتے تو ان کی سرگوشیاں بہت کچھ سمجھا دیتی۔ معروف بیٹا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں بہت مشکوک ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی زبانوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جس دن سے اویس عالم شاہ نے دبے لفظوں میں پستول اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا تھا، اس دن سے سارے گھر والے بہت سہمے تھے۔ لوگوں کی چہمہ گوئیاں بڑھتی دیکھ کر سمیرا کی ماں نے دبے لفظوں میں اسے سمجھانا چاہا، وہ سمجھ بھی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو سمیرا بھی بہت پریشانی کے عالم میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھے پایا۔ کیا بات ہے سمیرا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کی چہرے کی اڑی رنگت پر واقع پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں اسے پوچھا تو وہ مسکرا کر خام خواہ تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ ٹھٹکی، لیکن سمیرا نے ابھی بھی تکیہ درست کرنا نہ چھوڑا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئی۔ سمیرا ہونٹ کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہے۔ عثمان کا فون تھا، اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ جواباً سمیرا کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا، وہ جان گئی اسی کا فون تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے نہیں، اس کی ممی نے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آواز کپکپائی۔ پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ نہیں سمیرا، تم مجھے ٹالو نہیں، مجھے سچ بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ وہ اس کا محبت سے ہاتھ دبا کر بولی تو سمیرا ایک دم اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگ پڑی۔ وہ کہتے ہیں تم کب جاؤ گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور معروف کو محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کے سر سے چادر چھین لی ہو۔ کہاں جاؤں گی میں یہاں سے؟ یہ پرائے لوگ کب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو کب سے اپنا گھر سمجھ بیٹھی ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچا کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو۔ منہ سے چاہے نہ کہیں، دل میں تو مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے، نہ جانے کب سے میرے جانے کے منتظر ہوں گے۔ اور میں، انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ دی اور میں بیٹھ گئی، انہوں نے بیٹھنے کا کہا اور میں لیٹ گئی، ان بیچاروں کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر۔ نہ کوئی سگا رشتہ، نہ کوئی ناتا، صرف ایک دوستی کی بنا پر یہاں ڈیرے ڈال لیے۔ کیا سوچتے ہوں گے انکل آنٹی؟ کروٹیں بدل کر اس کے جسم میں درد ہونے لگا اور سوچے تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ کروٹیں بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ شخص جس نے مجھے یوں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا ہے، سگا ہوتا تو اپنے ہی خون کو یوں ٹھوکروں کے حوالے نہ کرتا۔ اس نے وحشت سے اپنے بالوں کو مٹھی پہ بھر لیا۔ پورے 19 سال بعد میرے رشتہ دار بن کر چلا آیا۔ شاید ان لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ میری ماں سے ہر رشتہ توڑنے کے بعد اب کون سا جواز رہتا ہے کہ یہ لوگ اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ شاید اپنی گری ہوئی حرکتوں سے ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا پائے۔ چھڑائیں گے بھی کیسے؟ جنہیں صرف مرد بننا آتا ہو، اپنا شملہ اونچا کرنا آتا ہو، وہ بھلا کیسے اپنی غلیظ عادتوں اور گندی حرکتوں سے باز آ سکتے ہیں؟ اس نے نفرت سے سوچا اور اس رات سو نہ پائی۔ ساری رات یوں ہی سوچتی رہی۔ جب آنکھ لگی تو سمیرا نے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو تم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سمیرا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی تو سمیرا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہاں جاؤ گی؟ جہاں قسمت لے جائے بیٹی، ہم بھی مجبور ہیں اور بے بس لوگ ہیں، تمہاری زیادہ مدد کرنے سے قاصر ہیں، جس پہ ہم شرمندہ بھی ہیں۔ سمیرا کی ماں اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی پلیز، اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سگون سے بڑھ کر کیا، میں چاہوں بھی تو پوری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ نہ بیٹی، اسے احسان مت کہو، ہمارا خلوص اور محبت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جو بھی کیا تمہیں سمیرا سمجھ کے کیا۔ ابھی تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتے جو اگر اویس کا ڈر نہ ہوتا۔ بیٹی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری سوچ سے زیادہ بڑھ کر۔ وہ بہت پریشان اور غمگین لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالے گا، اس نے افسردگی سے کہا۔ سمیرا کی ماں نے اس سے ساتھ لگایا۔ جب وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو وہ دیکھ سکتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، اور جب وہ سمیرا سے ملی تو سمیرا پھوٹ کر رو دی۔ اس کے جانے تک زبیر صاحب بھی آگے، وہ بھی اس کے جانے سے افسردہ ہو گئے۔ کہاں جائیں گی آپ؟ عمران کے لہجے میں افسردگی ظاہر تھی۔ وہ ان سب کی محبت پر شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ان سب کو ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ فی الحال وہ 2-3 دن کے لیے ہوٹل رہنا چاہتی تھی، پھر کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ کسی بھی صورت میں سید اویس عالم شاہ کے ہاتھوں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا زچ کر چکی تھی یقیناً اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ جب وہ جانے لگی تو سمیرا کے باپ نے نہ جانے کتنے ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ اسے ہوٹل تک چھوڑنے عمران گیا تھا۔
جب بھی اور جس وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں یاد ضرور کیجیے گا۔ اس کو محفوظ کمرے تک چھوڑتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی۔ اسی پل اسے اپنے سگے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہوٹل میں اس نے 2 دن اطمینان اور خیریت سے گزارے، لیکن تیسرے دن کو شام کا وقت جب بہت زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خوف کے عالم میں بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر دروازہ پر زور زور سے ہاتھ مارا گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے من کے ہوتے قدم دروازے کی سمت بڑھا دی۔ نہ جانے کتنی ہی صورتیں اور آیتیں پڑھ کر اس نے ہولے سے لاک کھول دیا، اور پھر جب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر فکر مند چہرے لیے عمران کو کھڑا پایا تو باختیار اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کے پٹ سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران کی آواز اسے غیر معمولی محسوس ہوئی، اسی لیے وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھی۔ پھر دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ عمران کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھام گئی تھی۔ معروف اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے اس کا پھر سے دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سمیرہ کو اٹھوا لیا۔ کیا؟ اس کے سر پر تو آسمان آ گرا تھا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں طلب کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے اوپر 1 منٹ بھی ہو گیا تو سمیرہ کو واپس اس حالت میں کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ عمران کے ایک لفظ پر اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ وہ خوف و ہراس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا موت نے آہستہ آہستہ جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ معروف، میری ماں مر جائے گی، عمران نے لب بھیج کر کہا۔ وہ گرنے والے انداز میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ موت نے تو واقعی ایک دن آنا ہے، اس کا سامنا کر لینا ہی بہادری ہے، اس سے بھاگ کر جایا بھی کہاں جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور یہی بات سوچ کر وہ اس کی دہلیز پر چلی آئی۔ جب وہ اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، وہ سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا، بائیں کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے وہ کش لگا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت بہت سرخ لگ رہی تھی۔ جس ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑ رکھا تھا، اس کی آستینیں شاید انجانے میں اس نے اوپر چڑھا دی تھی۔ السلام علیکم، عمران نے بہت طیش کے عالم میں اس سے سلام کیا۔ اس نے فوراً موبائل سے رابطہ منقطع کیا اور سلام کا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے عمران کے پیچھے کھڑا دیکھا تو عمران سے مصافحہ کرنے کے بجائے اس سے گلے ملا۔ اس کے انداز پر عمران بہت حیران رہ گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے میں وہ زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر جذبہ خلوص سے عمران سے کہہ رہا تھا، سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی اوچھی اور جھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے تڑپ کر پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے؟ عمران بیٹھے نا شیرداد۔ ایک ہی بار وہ 3 افراد سے مخاطب ہوا تھا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور اس سے کسی بھی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے ایک جانب پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ البتہ اس نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ جسے آواز دی تھی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اس نے پلٹ کر اسے حکم دیا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا۔ وہ اس کی نظر پر کھول کے رہ گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرہ کو کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی، لیکن لہجہ کمزور ہونے کا خدشہ تھا۔ اگر وہ اس پل نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی تو سید اویس عالم شاہ کے لبوں پر گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ کچھ غلط بول دیا ہے۔ حالانکہ اس نے غلط کچھ نہ بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں گواہ پیش ہوں گے، کیونکہ فی الحال شیرداد اور مٹھل خان کے علاوہ یہی دستیاب ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا تھا۔ میں نے نکاح خواہ کو بلایا ہوا ہے۔ کسی کو اس کی اطلاع کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر ان دونوں کو مشترکہ طور پر بتایا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر عمران نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا اب اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ بھی اس کے پاس ہی وہیں آ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتی۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ جیسے ہی اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارک کا شور مچا دیا، وہ بھی ہنستے مسکراتے سب سے گلے ملنے لگا۔ عمران نے بہت تھکے ہوئے انداز سے اسے گلے مل کر مبارک دی، جبکہ وہ مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ مٹھل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈلوا دو، ابھی اور اسی وقت۔
وہ حاکم تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے ماتحدوں کو کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ اب بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا، جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنے گود میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکیں۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہانپتے کانپتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کھانا کھا کر جائیں؟ نہیں سید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، آپ تا قیامت ہمارے سروں پر سلامت رہیں۔ اللہ آپ کو اور دے۔ دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کام۔ انہوں نے جاتے سمے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو ساتھ کا ایک آنسو بھی ہاتھ پر گر گیا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ اس نے بھی بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا۔ اس کا یہ دوگلا پن معروف کو اور شدت سے رلا رہا تھا۔ شیرداد، فوراً کھانا لگاؤ۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس نے اپنے دوسرے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چلا گیا۔ شاہ صاحب پلیز، آپ میری بہن کو بھی بلائیں۔ عمران سے چپ رہنا محال ہو گیا۔ صرف 5 منٹ عمران صاحب، پھر آپ کو اجازت ہوگی، آپ اپنی بہن کو لے جا سکتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ تم نے کہا تھا میرے آتے ہی تم سمیرہ کو ان کے حوالے کر دو گے، اب اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو روکے بغیر غصے سے اس پر چلائی تھی۔ نہیں مکر رہا میں اپنی بات سے زوجہ محترمہ، یہ تو میرے محسن ہیں، ان سے تو میں دھوکہ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، بس 5 منٹ اور۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شیرداد نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر شیرداد کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا اور اٹھنے کا کہا۔ عمران تو اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہیں منت کرانا اچھا لگتا ہے۔ اٹھانا چاہا، جس پر مجبوراً اسے جگہ چھوڑنی پڑی۔ اب میری بہن کو میرے حوالے کر دیجیے۔ کھانا ختم کرتے ہی عمران نے بہت بے تابی سے کہا تھا، جس پر وہ مسکرایا اور پھر پانی پی کر موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ عمران نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل پکڑ کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب اس کی ماں بول رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر نہ سمجھی سے سید اویس عالم شاہ کو دیکھنے لگا۔ سمیرہ کا پوچھو، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ امی سمیرہ، وہ تو تمہارے گھر سے نکلتے ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ اس شاہ کے بچے نے جھوٹ بول کر ہم کو ڈرانا چاہا تھا، بہت بے ایمان شخص ہے وہ۔ جی امی۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا دیا۔ عمران، ہم بھی بہنوں والے ہیں، بہن کی عزت تو بھائیوں پہ فرض ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں بہن کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ سمیرہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی بہن ہے۔ اس پاک ذات کی قسم، جو میں یا میرے کوئی ساتھی سمیرہ کے پاس بھی بھٹکا ہو، اسے ہم نے بہت عزت سے گاڑی میں بٹھایا تھا اور صرف آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے آپ سیدھا معروف کے پاس ہی جائیں گے، اور پھر سمیرہ کو گھر چھوڑ دیا، صرف ایک بھائی بن کر۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کرتے ہوئے وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا۔ عمران نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا، جبکہ وہ جو ابھی تک ایک ہی پلیٹ میں کب سے چمچ چلا رہی تھی، اس شخص کی اس چاپلوسی پہ اندر تک سلگ گئی۔ کچھ دیر بعد عمران اویس عالم شاہ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے میں باہر تک چھوڑ دوں۔ اویس عالم بھی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی، اور پھر سر تب اٹھایا جب عمران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے انداز خوفناک ہیں، لیکن یہ خود خوفناک نہیں ہے۔ آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں، ان کا دل بہت خوبصورت ہے معروف، آپ بہادر بنیں۔ شاید آپ کی نانوں کو اتنی زندگی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ شاہ جیسے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائیں، لیکن قسمت میں کچھ ٹھوکریں بھی لکھی گئی تھی، جس کے باعث مشکل وقت تھا کٹ گیا۔ لیکن اب آپ کوئی بھی بے وقوفی مت کیجیے گا، جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں مان لیجیے گا۔ وہ اچھے ہیں، یقیناً آپ کی دل سے عزت کریں گے۔ اویس عالم شاہ دروازے پہ کھڑا اور عمران بالکل سرگوشی کے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور جاتے جاتے پھر رکا۔ میں آپ کو یہاں تک لایا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں مجبور تھا، اپنی بہن کو انجان اور غیروں کے قبضے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کر دیا، لیکن یقین مانیں، ڈونٹ وری، میں سمجھ سکتی ہوں سب، اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران باہر نکل گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اسی پل اسے اپنے سامنے ناراض چہرہ لیے نانوں، ماموں اور ماں نظر آ رہے تھے۔ زندگی میں کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا جس سے اسے کبھی نانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی، لیکن ان کی وفات کے بعد اس نے یہ کیا تھا، اپنے ماموں کے قاتلوں سے، اپنی ماں کے قصورواروں سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ کتنا برا کیا تھا اس نے، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی۔ اب اس نے اپنی ماں کی طرح ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلنا تھا، اور پل پل میں ہر قدم پہ لہو لہان ہونا تھا۔ میری ماں، نانوں اور ماموں کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی۔
وہ میری بزدلی پر تڑپ رہے ہوں گے لیکن نانو آپ تو جانتی ہیں میں نہیں ہوں بہادر، مجھے میں دلیری نام کی نہیں، میں کیسے ان درندوں سے بچ سکتی تھی؟ یہ مجھے ماموں کی طرح مار دیں گے نانو، مجھے ماں کی طرح زندہ لاش بنا دیں گے، کس طرح ان کا مقابلہ کروں؟ میں کیا کروں؟ روتے روتے اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ سید اویس عالم شاہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا اسی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے تیز جھرنوں کی طرح پانی بہنے لگا، وہ لمحہ بہ لمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید اسے مارنے کے لیے، اسے زندہ لاش بنانے کے لیے، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ بہادر نہیں تھی، وہ بزدل تھی، اپنے ماموں کی طرح بزدل، جس نے اپنے ہاتھ بنوا لیے تھے اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لیا تھا، اپنے نانوں کی طرح بزدل تھی، جس نے اپنے سگے بیٹے کی لاش گھر آنے پہ بھی ان کے قاتلوں کا نام نہیں لیا تھا، اپنی ماں کی طرح بزدل تھی، جسے مار مار کر اس حویلی سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس نے ڈر کے مارے کسی کو ایک لفظ نہ بتایا۔ اسے اپنے قریب اور قریب آتے دیکھ کے روتے روتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جب وہ اسے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا، وہ روتے ہوئے نہیں نہیں کہتی گردن زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا، اسے جو اس شخص سے توقع تھی وہ وہی کرنے چلا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا، وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی، وہ اس کی گردن کی طرف لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پکڑ لیتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچایا۔ عالم نہیں، پلیز نہیں، عالم نہیں، وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، لیکن دوسرے ہی پر اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر دے کر اور شدت سے رونے لگی اور اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازو کے حلقے میں پایا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی، اس کا بازو جھٹک دیا تھا، وہ تھوڑا سا کس مسایا اور پھر دوبارہ سو گیا۔ وہ وحشت کے سے انداز میں سامنے لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ رات وہ اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا، اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی، ترچھی نظر کر کے اسے دیکھا، وہ اب بھی اسی بے خبری کے عالم میں تھا۔ وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب جاگ گئے۔ وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیرداد نے بہت عجلت میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اس پر نظر ڈالے بنا کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ شہزاد اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ آئے شاہ صاحب، ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا تھا۔ شیرداد نے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں مٹھل کی نظر اس پہ پڑی۔ آپ یہیں ٹھہریں، ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تیزی سے مٹھل نے اسے سامنے والے دروازہ کھولنے سے روکا تھا، لیکن وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں مارو؟ اسے پچھلے صوفے پہ بیٹھا کر وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس پر ایک سلگتی نظر ڈال کر رہ گئی۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یا ایسا کرو کمرے میں آ جاؤ۔ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا۔ شیرداد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیرداد سے پوچھنے لگا۔ شیرداد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تم چلو اندر، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ شیرداد کو حکم دیتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا۔ کمرے میں آ کر وہ خود کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ کے کنارے پر ٹیک۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہو لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، فی الحال تم یہیں بیٹھو۔ نہا کر اپنے گیلے بال سنوارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کمرے میں اپنا آپ کو اکیلا پا کر اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر ایک بار پھر رو پڑی۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ اسے کہتا رہا، لیکن وہ نہ مانی۔ 10-11 بجے وہ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے بھی اس نے ایک بار کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاتے ہوئے تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں گے، پھر تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا، پھر نہ جانے کب ادھر چکر لگے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرتا اپنی ہی دانست میں بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سن تو اسے ہی رہی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابھی تو تم انہی کپڑوں میں چلو گی۔ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل سے ریوالور اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ وہ پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے چلو، دھیمے لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اویس عالم، مجھے زبردستی بیوی بنا لیا، اسی پہ اکتفا کرو۔ مجھے نہ تو تمہارے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا ہے، نہ ہی تمہاری حویلی جاننا ہے۔
وہ بولی تو اس کے لہجے میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ معروف، وہ خاندان، وہ حویلی تمہاری بھی ہے۔ کم از کم اب تو تم لوگ اپنی عورتوں سے ایسے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ وہ گہرے طنز سے بولی تھی۔ وہ چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے معروف، وہ خاندان، وہ حویلی پہلے سے ہی تمہارے ہیں۔ وہ مضبوط اور اٹل انداز میں بولا۔ جس رشتے کا تم حوالہ دینا چاہتے ہو نا اویس عالم شاہ، اس رشتے سے نفرت ہے مجھے۔ خاندان اور اس حویلی سے نفرت ہے مجھے۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں کی رنگت بھی بدل رہی تھی۔ اگر مجھے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو اسی گھر میں رہ لوں گی۔ اگر حویلی جانے کا کہا تو ہو سکتا ہے میری لاش تم لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اویس عالم۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ سید اویس عالم شاہ لب بھیجے اسے دیکھے گیا۔ اس نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی اور بات اس سے پوچھی تھی اور نہ دوبارہ ساتھ جانے کو کہا تھا۔ بس شام کو اپنے آنے کا بتا کر وہ چلا گیا۔ شاید اس کے وہ دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے، اس لیے باہر سے کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہی، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ کمرے میں پڑے پڑے ہی دن گزر گیا۔ رات کے 8:30 بجے ان کی جیپ کا ہارن بجا اور پھر گھر میں آوازیں ابھرنے لگیں۔ آوازیں وہی جانی پہچانی تھی، لیکن ان میں سے ایک آواز ایسی بھی تھی جو اسے اجنبی لگی۔ شیردرد، گھر کی ساری لائٹس جلا دو، ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ اسے کمرے کی لائٹ بھی بجھی ہوئی دیکھی تو ہاتھ مار کر بٹن آن کر دیا۔ اسے جس طرح چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی ہی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے صبح والے ہی انداز میں پڑا دیکھ کر وہ کچھ بولتے بولتے رہ گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنے کندھے پہ پڑی شال اتاری تھی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے سلام اور سوال کا جواب نہ پا کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ بھی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سلام بی بی۔ اندر آنے والی وہی اجنبی آواز والی تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھانا رکھ کے چلی گئی تو اب کی بار وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ملازمہ لایا ہوں حویلی سے، اس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اسے صبح واپس چھوڑ آنا۔ کیوں؟ وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی سے آئی کوئی بھی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں صبح بھی کہہ چکی ہوں اس حویلی سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ تم اسے واپس چھوڑاؤ۔ یہ یہاں کام کرنے آئی ہے، تمہیں کون سا کچھ کہے گی؟ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں کر لوں گی کام۔ اس پہ غصہ طاری ہوا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اگر چاہو تو میں شیرداد سے کہہ کر صبح یہی آس پاس سے کسی ملازمہ کا انتظام کروا دوں۔ اس نے ایک اور مسالت کی راہ دکھائی۔ نہیں، مجھے کوئی ملازمہ نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا، پھر کھانے کی ٹیبل اپنی طرف کھینچ لی۔ تم نے دن کو بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، حالانکہ مٹھل کھانا تیار کر کے گیا تھا۔ اب جلدی سے ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولنے لگا۔ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ اطمینان رکھو، یہ کھانا حویلی کا نہیں ہے، راستے سے پیک کرایا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی لیکن ہاتھ دھونے ضرور چلی گئی۔ اگلے دن وہ ساتھ لائی عورت کو واپس چھوڑ آیا تھا۔ شام ہی کو لوٹا تھا اور آتے ہی اسے شاپنگ کے لیے چلنے کو کہا، کیونکہ وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو پہلے دن وہ زیبتن کیے ہوئی تھی۔ صبح گاؤں جانے سے پہلے وہ اس کے لیے کچھ خریداری خود کر کے لایا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن اس کی بیجا ضد پر وہ کچھ نہ بولا۔ ابھی بھی اس نے چلنے کو کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے تم سے، سنا نہیں تم نے؟ وہ صبح اپنا غصہ کنٹرول کر گیا تھا لیکن اس وقت وہ سخت مشتعل ہو گیا۔ ہاں سنا ہے، نہیں جانا میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ جواباً وہ بھی چلائی تھی۔ یہ بیجا ضدیں کرنا تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ سخت مشتعل ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ تم بھی تو فضول ہی ضد کرتے ہو، وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ یہ تم کیوں کرتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تھوڑی سی عزت کر لیا کرو۔ ہاں شوہر ہو لیکن مرضی کے تو نہیں، تو اپنی مرضی کو میری مرضی بنا لو۔ آپ کہا کرو مجھے اور اٹھو، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری منتیں کروں، اور اب میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ وہی ہوا تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے۔ اگلے دن وہ گاؤں گیا تو 2 دن تک واپس نہ آیا۔ اس نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس ضرور کیا لیکن فکر مند یا پریشان نہ ہوئی، کیونکہ پہلے بھی تو اکیلی رہتی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا تو اسے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اگلی رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جھٹکے سے اٹھی، اندھیرے میں کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کرنے لگی۔ امی! اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے نانو اور ماموں بھی تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں مسکراتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نانو کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔
بار بار اس کے آنسو پہنچ رہی تھی، شاید اس کے رونے سے افسردہ تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ سب اس کے پاس تھے، پھر اچانک غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی وہ اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی اور اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان دونوں کو بلانا چاہتی تھی، اپنے ساتھ ہوا ظلم انہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ان کے دشمنوں میں اس نے کس طرح رشتہ جوڑا یہ مجبوری میں بتانا چاہتی تھی۔ ابھی یہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ 19 سال بعد انہی کی طرح حویلی کے بادشاہوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ انہیں کیسے بتاتی؟ وہ تینوں چلے گئے تھے، اس کی آنکھ کھلتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو اب یہاں اکیلی بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی غیر۔ وہ حویلی کا حاکم سید زادہ، جس نے نہ جانے کون سی سزا دینے کی خاطر اس سے زبردستی بیاہ رچا لیا تھا، وہ بھی تو پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا، اور وہ اس وقت کسی اپنے کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو رو رہی تھی۔ وہ اور زیادہ ٹوٹ کر رو پڑی۔ روتے روتے اس نے ساری رات بتا دی۔ اسے ہوش فجر کی اذان کے وقت آیا۔ بعد میں وہ نماز پڑھ کر ان کے لیے کلام پاک پڑھنے لگی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر سامنے والی روش پہ پہلا قدم ہی رکھا تھا جب وہ اسے اپنی جیپ کے ساتھ کھڑا، کان سے فون لگائے کسی سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ اس کی اس طرف پشت تھی اس لیے وہ دیکھ نہ سکا۔ موبائل بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، جب اس کی پیچھے نظر پڑی تو وہ پورے کا پورا گھوم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باقی کا راستہ طے کرنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اسے دیکھے بغیر آگے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اس نے لپکتے شعلوں جیسے لہجے میں اس سے دریافت کیا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے ایک ہی قدم بڑھ رہی تھی کہ اس نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دن کے 2 بجے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے کر وہ جیسے دہاڑا تھا۔ تمہارے 3 آفیسز کے چکر لگا چکا ہوں، تمہیں تمہارے گھر بھی ڈھونڈا، مہوش اور سمیرا کے گھر بھی ڈھونڈنے گیا تھا۔ بتاؤ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اسے ایک اور جھٹکا دیا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ میں نے جو پوچھا ہے اس بات کا جواب دو۔ وہ اپنی خون برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی سسکی نکل گئی۔ کہاں جا سکتی ہوں میں؟ اس کے آنسو ٹپکے تھے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں گئی تھی تم؟ اس کے آنسوؤں پر اسے مزید طیش آیا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میں کہیں بھی جاؤں؟ کانپتے لہجے میں وہ بولی تھی۔ تمہارے دشمنوں کے پاس تھی میں، جنہیں قتل کر کے بھی تم لوگوں کو چین نہیں آیا، جن کی روحوں کو تم اب بھی اذیت دیتے رہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی، نہ جانے کون سا ایسا ظلم کر دیا تھا میرے ماموں اور میری ماں نے، اب بھی تم لوگ ان کی روحوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، پل پل انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہنے کا سامان کرتے رہتے ہو۔ زمین پر خدا بنے پھرتے ہو تم لوگ، نہ انہیں جینے دیا اور نہ ہی ان کی اولاد کو۔ اس کے اس طرح چلانے پر وہ جان گیا تھا وہ کہاں تھی، اس لیے وہ گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ 2 بجے وہ واپس لوٹ آیا تھا اور گھر مکمل خالی پایا تھا۔ تب وہ اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن جس وقت اس نے سمیرا کے گھر فون کر کے پوچھا تو تب واقعی اسے پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی دوسری دوست مہوش کے گھر نہ صرف فون کیا بلکہ وہاں گیا بھی۔ وہ وہاں سے نکل کر اس کی نانی کے گھر گیا اور پھر وہاں سے اس کے ہر آفس میں جس میں وہ کام کرتی رہی تھی۔ اس نے صرف ایک چکر نہیں لگایا بلکہ وہ ان جگہوں پہ بار بار گیا۔ آج وہ گاؤں سے اکیلا آیا تھا۔ شیرداد اور مٹھل خان اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ اب یہاں کھڑا انہیں ہی آنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اب شاید وہ ہسپتالوں کو کھنگالنے چلا تھا اور تیز تیز ہدایت دے رہا تھا وہ کس ہاسپٹل پہنچے۔ لیکن جہاں وہ گئی تھی ادھر تو اس کا دھیان بھی نہیں گیا تھا، ورنہ وہ اسے اسی وقت ڈھونڈ چکا ہوتا۔ جب میرے ماموں کو قتل کر دیا تھا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، تو پھر کیوں تم نے مجھے ڈھونڈا؟ کیوں مجھے اپنے ہی گھر چھوڑنے پر مجبور کیا؟ اب کون سا خون کا قرض چڑھا ہے مجھ پہ کہ زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اپنا قیدی بنا لیا ہے مجھے؟ کون سا بدلہ رہ گیا ہے میری جان پر اویس عالم؟ اب کون سا مجھ پہ ظلم کر کے میرے بڑوں کی روح کو تڑپانا چاہتے ہو تم؟ روتے روتے وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اس تمام وقت میں لب اینچ کے کھڑا رہا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ اس کے سر پر کھڑا ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کر کے اسے اندر لے گیا۔ معروف، کیا تمہارے ننیال میں تمہارا کوئی اور رشتہ دار ہے؟ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری نانو کے کوئی رشتہ دار؟ نہیں، کوئی نہیں۔ نانو بھی شاید اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کے رشتہ دار تو پہلے ہی مر گئے تھے۔ میں نے اپنے ہوش میں کبھی ان کے رشتہ داروں کو گھر آتے نہیں دیکھا سوائے ماموں کے دوستوں کے۔ اب کی بار اس نے جواب دیا تھا۔ وہ ایک دم کھل اٹھا۔
تو پھر تمہارے ماموں کی وفات کے بعد تم لوگوں کے اخراجات کون اٹھاتا رہا؟ ماموں کی اپنی 2-3 دکانیں تھیں جو نانو نے بعد میں کرائے پہ چڑھا دی۔ نانو خود بھی کپڑے سی پرو لیتی تھی۔ پھر میں بھی بڑی ہو گئی۔ پہلے پہل تو ٹیوشنز پڑھا کر اپنا اور اپنے پڑھائی کے اخراجات اٹھاتی تھی۔ پھر تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوست کے توسط سے جاب مل گئی۔ حالانکہ ماموں کے دوست ہمارا خرچہ اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے کافی حد تک دوستی کا حق نبھایا بھی، لیکن نانو بہت خوددار تھی۔ انہوں نے کسی سے احسان لینے سے بہتر اپنے دستے بازو پر بھروسہ کیا اور اسی طرح ہماری اچھی بری گزر بسر ہونے لگی۔ شاید اس پل وہ بھول چکی تھی کہ وہ جسے یہ سب کچھ بتا رہی ہے وہ حویلی کا سپوت ہے۔ یقیناً وہ اس کی باتوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی اپنی زندگی میں باپ کی کمی محسوس کی؟ بہت ڈرتے ڈرتے جیسے اس نے سوال مکمل کیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ وہ جان گیا تھا اس کے چہرے کی رنگت اس وقت ایسی ہوتی ہے جب وہ شدید غصے میں آتی ہے، اور شاید اسی لیے خاموش رہی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا، اس نے پھر پوچھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، نہ تو کبھی مجھے باپ کی کمی محسوس ہوئی اور نہ ہی تمہارے جیسے شوہر کی۔ وہ بولی تو اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی جبکہ وہ اسے دیکھے گیا۔ اگلے دن جب وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ اس کے پاس چلی آئی۔ شام کو آؤ گے؟ کیوں؟ وہ اس کو چونک کر دیکھنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی اس نے اس طرح نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنی پشاوری چپل کے اسٹریپ بند کرنا بھول گیا تھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے پھر سے سن کر یقین کرنا چاہا۔ آیا پہلے اس نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اگر تم شام کو آ جاؤ تو ابھی بازار چلتے ہیں؟ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ تم گاؤں سے ہو آؤ، اگر شام کو نہ آ سکو تو کل آ جانا، میں کل خریداری کر لوں گی۔ اس کا جواب نہ صرف غیر متوقع تھا بلکہ اس کے لیے تو واقعی بے ہوش ہونے کا مقام تھا۔ اس میں وقت ضائع ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم ابھی چلتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی تیار ہوں، تم بھی چینج کر لو۔ وہ تیزی سے دوسرے جوتے کا اسٹریپ بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دراصل مجھے سمیرا کی طرف بھی جانا ہے۔ وائی ناٹ؟ آج میرے گاؤں جانے کا پروگرام کینسل۔ اس نے مسکراتے ہوئے فوراً فیصلہ بھی سنا دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یا اللہ، یہ کس بات کے اشارے مل رہے ہیں مجھے؟ وہ کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی تو وہ حیران سا سوچتا بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن سید اویس عالم شاہ کو تو موقع مل گیا تھا اس چیز کی طرف اس نے نظر کی۔ اویس عالم نے اس پہ اس کی مہر لگا دی۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، لیکن اویس عالم شاہ کا ہاتھ کھل گیا تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ تھا ہی بہت فراخ دل۔ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ اسے دوسرے شاپ میں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اسے کھلے ہاتھ اور فراخ دلی سے کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب اس کا کچھ بھی خریدنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بیزاری بہت واضح لکھی تھی۔ اس نے جانے کے لیے سر ہلا دیا۔ سمیرا کے گھر گئے تو وہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چہکنے لگی۔ اویس بھائی، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آپ نے میری سہیلی کے آنے جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ معروف کو گلے لگ کر اویس عالم سے شکایت کرنے لگی۔ یہاں سے گئے ہوئے اسے ابھی 15 دن نہیں ہوئے اور آپ کو اس پہ لگائی گئی پابندیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ بولتا ہمیشہ تھانے دارانہ انداز میں تھا، اب بھی اس کی جانب ویسے ہی جواب آیا تو معروف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے نہ دکھائی دیں، اس نے مجھے کوئی فون بھی نہیں کیا۔ یہ شکایت تو آپ اسی سے کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے سمیرا کی ماں کے سامنے سر جھکا گیا۔ سمیرا کی ماں سے معروف کی اداسی چھپی نہ رہ سکی، اس لیے جب اویس عالم زبیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گیا، اسے سامنے بٹھا کر سمجھانے لگی۔ معروف بیٹا، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس شخص کے نام اپنی زندگی کر دی ہے تو بیٹا، شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہیں ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اس کی ہر خوشی اور ہر خواہش اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم۔ ان کی باتوں پر وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ بیٹا، ہم نہیں جانتے کہ اویس عالم نے تم سے کیوں اور کس لیے شادی کی، لیکن بیٹا، اس نے تم سے شادی کر ہی لی ہے، خواہ جس مقصد کے لیے بھی۔ تمہیں اب اسے دل سے قبول کرنا ہوگا، اسے دل سے شوہر ماننا ہوگا۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی رضا۔ وہ اسے ایک فکر مند ماں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ آنٹی، جسے چوٹ لگی ہو نا، درد وہی جانتا ہے، دوسرا تو پاس بیٹھ کر صرف مشورہ ہی دے سکتا ہے۔
جسے درد ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور مجھے چوٹیں لگی ہیں۔ آپ کو بتا بھی دوں تو میرے اندر کا درد آپ نہیں جان سکتی، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی انہیں ایک ماں کی طرح فکر مند اور پریشان دیکھ کر اس سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کاش میں سمیرا کے گھر پناہ نہ لیتی، اور نہ ہی اس شخص کے ہتھے چڑھتی، اور نہ ہی اس کی خاطر اس کے پاس آنے پر مجبور ہوتی۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اپنے دائیں جانب بیٹھے شخص کو مسلسل کینہ توز نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ محسوس کر کے بھی خاموش رہا۔ نہیں پھپھو، وہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی۔ واپس لوٹی تو وہ فون پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ رکے بغیر چائے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وہ کپ میز پر رکھنے ہی لگی تھی جب اس کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ پھپھو، وہ دایا ابو کی طرح بہت ضدی ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آپ نہیں جانتی اسے میں نے کس طرح قابو کیا ہے۔ جانتی ہیں نا آپ پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے پیچھے کس طرح خوار ہوتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے کام اس کی خاطر روک دیے تھے میں نے۔ لیکن پھپھو، وہ بہت مشکل چیز ہے، میرے جیسا بندہ بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ چونکہ اویس عالم کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنی ہی جون میں بولے جا رہا تھا۔ پھپھو، اپنا حق استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تو باغی ہے نا۔ ابھی تو شاید اس نے مجھے اپنے دل سے شوہر مانا ہی نہیں۔ میں کیا کروں پھپھو؟ ابھی تو ہر کام میں اس کے ساتھ زور زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے۔ جانتی ہیں نا آپ مجھے ضد کرنے والوں سے کتنی چڑ ہے۔ یقین مانے 2-3 بار جی چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کیا کروں؟ ابھی آپ نے اسے دیکھنا ہے۔ اگر وہ ابھی مر گئی تو میں پھنس جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بھی مجھے مارنے ہی آیا ہے۔ اسے بھی بڑوں نے پڑھا کر مجھے قتل ہی کرنے بھیجا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اس کا پورا وجود کانپ گیا۔ کانپتے کانپتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ پھپھو، میں آپ سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تیزی سے رابطہ منقطع کیا اور وہ تھرتھراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جھٹکے سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ معروف، اس نے پیچھے سے آواز دی اور ساتھ ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گھسی۔ ابھی دروازہ بند کرنا چاہتی ہی تھی جب اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو دروازے اور فریم کے درمیان پھنسا اس کا پاؤں سکڑ کر رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاید اس نے جوتا پہنا ہوتا تو یہ چوٹ برداشت کر بھی جاتا، لیکن اب جو درد پیر کے انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک پہنچا تھا وہ چاہ کر بھی برداشت نہ کر سکا۔ اسی لیے اس نے جھٹکے سے دروازہ پیچھے دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا ہے؟ ہاں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دانت جما کر اس پہ جھکا تھا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ یہ بات پہ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر غصے سے پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں تو یہاں کوئی میرے اور تمہارے علاوہ ہے بھی نہیں، تو کون تمہیں کچھ کہتا ہے؟ تو کون تمہیں مارتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں؟ تم اویس عالم، تم مارتے ہو مجھے۔ ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ہوا؟ اندر سے مار رہے ہو مجھے، ختم کر رہے ہو میرا اندر۔ جانتی ہوں میں تم لوگوں کو، پہلے اسی طرح کرتے ہو، جسمانی نہیں ذہنی اذیت دیتے ہو، بعد میں ہاتھ استعمال کرتے ہو تم لوگ۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ بکواس بند کرو۔ بکواس میں نہیں، تم لوگ کرتے ہو۔ ابھی میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میرے خلاف محاذ بنا رہے ہو تم لوگ۔ مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو تم جس طرح سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کو مارا تھا۔ لگتا ہے اب تمہیں حویلی لے جانا ہی پڑے گا، وہاں تو میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی اویس عالم۔ نفرت ہے مجھے اس حویلی سے۔ اب دیکھ لوں گا میں تمہیں، تم زندہ جاتی ہو یا مردہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت وحشی انداز میں اس کا بازو دبوچ کر اسے اٹھا دیا تھا۔ میں نے کہا نا، مر جاؤں گی مگر حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ جواباً اس کی آواز میں بھی زخمی شیرنی کی سی چنگھاڑ آ گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ دیکھ لینا، آج یہ تم سے سید اویس عالم شاہ وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں حویلی لے کر جائے گا، اور ضرور لے جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی کنپٹی دبائی تھی۔ کبھی نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی۔ جواباً وہ بھی ڈرنے کے بجائے اتنی ہی مضبوطی سے بولی تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ معروف اویس عالم شاہ، شاید تم ابھی تک یہ نہیں جانتی، سید اویس عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ ابھی تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ جانتی ہوں میں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بھی اتنے ہی غصے میں بولی جتنا غصہ اویس عالم شاہ کے سر پر سوار تھا۔ یہ جو زبان ہے نا، اسے سنبھال کے رکھو، بہت چلنے لگی ہے۔ اور تم نہیں جانتی، اویس عالم کو اسے کاٹنے کا کوئی خاص افسوس نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو جھٹکا دے کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بہتے آنسو سے
اسے غصے سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے پڑے صوفے پہ جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی، شاید وہ غصہ کنٹرول کرنے میں لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آنسو روکنے میں۔ اگلی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات وہ بار بار پچھتائی تھی اسے کل کیوں روکا تھا اس نے، اسی لیے جب آج وہ گاؤں جا رہا تھا وہ اس کے پاس بھی نہیں بٹکی، وہ خود ہی اس سے مل گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، سمیرا کی کال آ گئی تو ایک دم حشاش بشاش ہو گئی۔ سمیرا سے بات کرنے کے بعد اس نے مہوش کو فون کیا۔ مہوش سے بات کرتے کرتے اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب فون بند کر کر پلٹی تو گھنٹی اپنی پاٹدار آواز سے پھر چیخ اٹھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ جو نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ دوسری طرف والے نے سلام دعا دینے کی بجائے اس پر چڑھائی کر دی۔ سوری، میں غیر مہذب لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس کا کہکا چھوٹ گیا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز آئی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ادھر ہنس رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ فون کیوں کیا؟ گھبراؤ نہیں، فون کے ذریعے تمہیں حویلی تو کھینچنے سے رہا۔ جو بات ہے کہو ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً دب گئی۔ او یار، تمیز سے بات کر لو، کتنی بار کہا ہے تمہیں تم کی بجائے آپ کہا کرو۔ شوہر کا اتنا تو ادب احترام کرنا چاہیے تمہیں۔ سید اویس عالم شاہ، میں ان کا ادب کرتی ہوں جو واقعی ادب احترام کے قابل ہوں، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تمہارا ادب کروں۔ اس نے تنگ کر جواب دیا، کیا مرچیں چبا رکھی ہیں؟ دوسری طرف سے اس نے بڑی تفشیش سے پوچھا تھا۔ وہ جھٹ جھٹک کے رہ گئی۔ دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنو، پھپھو تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اویس عالم نے کہتے ہی کسی عورت کو ماؤتھ پیس پکڑا دیا۔ ادھر سے جیسے ہی ہیلو کہا گیا اس نے فون بند کر دیا۔ نہ صرف فون بند کر دیا بلکہ فون کا تار باہر نکال دیا۔ کل رات تم نے فون کیوں بند کیا تھا؟ اگلے دن وہ اس کے سر پہ پہنچا ہوا تھا، تب وہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وجہ تم جانتے ہو، اس نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ فون پہ کوئی اور نہیں پھپھو تھی۔ میں نہ تو تمہاری ان پھپھو کو جانتی ہوں اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ وہ صرف میری پھپھو نہیں، تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں۔ اگر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہو تو زبردستی کے حوالے سے بنایا گیا رشتہ مان بھی لیتی۔ اگر کوئی اور حوالہ دینا چاہتے ہو تو تم جانتے ہو میں نے کبھی سید ابراہیم شاہ کو باپ نہیں مانا تو ان کی بہن کو کیا مانوں گی؟ اس نے بنا کوئی لکی لپٹی رکھے کہا تھا، جس پر وہ دب گیا۔ تمہارے انکار کرنے سے رشتے ختم تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب میرے پاس کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو میں کیسے اسے ختم کروں گی؟ وہ برنر بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال پھپھو بہت خوش تھی تم سے بات کریں گی، تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی وہ کل شام سے کتنی خوش تھی کہ رات تم سے بات۔ وہ خوش تھی، میں نہیں۔ اگر تم ان کی خوشی کا خیال کر رہے ہو تو تمہیں میری خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور میری خواہش اسی میں ہے کہ میں حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو مجھے مجبور مت کرو۔ اس نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ تو کیا پھپھو نے تمہاری ماں اور تمہارے ماموں کو مروایا ہے جو تم اس طرح سے بدظن ہو رہی ہو؟ اسے واقعی اس کا گستاخ لہجہ پسند نہ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے، ویسے بھی وہاں کی عورتیں بھی تو اپنے مردوں سے کم نہ ہوں گی۔ تمہاری پھپھو بھی تو کسی کو مروا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے ماموں کو بھی انہوں نے ہی چٹا۔ تمہیں ڈیل دے کر میں نے بہت غلط کیا ہے، پہلے ہی دن تمہیں لگامیں ڈال دیتا تو اچھا تھا۔ وہ پھنکارتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ باہر گاڑی چلنے کی آواز آئی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو دی، اور وہ اسی وقت گاؤں چلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی رینگتے رینگتے اپنی منزل کو جا پہنچا، لیکن جب چوتھا دن بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگا تو اس کے دل میں پہلی بار سید اویس عالم شاہ کے حوالے سے تشویش جاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہت عجیب وسوسوں میں گرنے لگا۔ اس کا بارہا جی چاہا وہ نمبر ملائے، اس سے بات کرے، اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن جاتے وقت اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے بڑوں اور اپنے خاندان کی طرح اس پر مردانگی ظاہر کر اسے بتا گیا کہ وہ حویلی کا ہی سپوت ہے، اسی لیے بار بار جی چاہتے ہوئے بھی وہ چپ سادھ گئی، لیکن چاہتے ہوئے بھی اپنی پریشانی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کتنی بار اس نے فون اٹھایا پھر رکھ دیا۔ اسی بے چینی میں رات کے 10 بج کے وہ بستر پہ آ گئی، لیکن بستر پہ بھی جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے سونے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ اسی طرح پڑی رہی تھی، نیند اس کے پاس بھٹکی بھی نہیں تھی۔ وہ زبردستی نیند لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی زبردستی میں وہ سو بھی جاتی جو اگر اس کے فون کی گھنٹی نہ بجنے لگتی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا، جیسے اسے یقین تھا کہ فون پر وہی ہوگا۔
दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। इसके कानों में इसकी तरफ से इतनी ही आवाज़ टकराई वो नंगे पाँव बाहर भागी थी। वो गाड़ी लाकर अंदर न जाने क्यों 2 मिनट तक गाड़ी में बैठा रहा। ना चाहते हुए भी वो इसे नज़रअंदाज करती अपने कमरे में चली गई। ठीक 1 मिनट बाद कमरे में इसकी आमद हुई थी और इसकी ये आमद कैसे हुई वो नहीं जानती थी। वो अंदर आकर भी दरवाजे के साथ लगकर खड़ा रहा। इसका दिल धड़काता रहा। वो बोल क्यों नहीं रहा। वो खुद दूसरी सिमत मुंह करके बैठी रही, इसलिए चाहकर भी इसे देख ना सकी। फिर इसे इसके कदमों की आवाज़ आई, करीब, बिल्कुल अपने करीब। फिर वो इसके पास बैठ गया। तब भी इसने मुड़कर नहीं देखा। मारूफ, चंद लम्हों बाद कमरे में इसकी आवाज़ गूंजी और साथ ही इसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ। कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि अवैस आलम शाह कभी किसी बेवकूफ़ी में पड़ेगा, लेकिन यही सोच मुझे ले डूबी और मुझसे बेवकूफ़ी सरजद हो गई। वो हौले हौले इसके हाथ पर हाथ फेरने लगा। मारूफ को इसका लहजा बहुत थका थका और शिकस्ता लगा। चाह, मोहब्बत और इश्क, ये चीज़ें मुझे फजूल लगती थी, इतनी फजूल कि मैं इनमें डूब के रोने वालों को पागल समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला कि मोहब्बत करने वाले खुद पागल नहीं होते, बल्कि मोहब्बत इन्हें पागल बना देती है। ना जाने वो क्या कहने के लिए इतनी लंबी तमहीद बांध रहा था। वो उलझ कर रह गई। मारूफ, इसने एकदम इसका हाथ छोड़कर इसका चेहरा थाम लिया। जब इसने इसकी तरफ निगाह की तो इसका दिल धड़क कर रह गया। मुझे देखो, क्या मैं पागल नहीं लग रहा तुम्हें? देखो, क्या सैयद अवैस आलम शाह तुम्हें पागल नहीं लग रहा? इसकी आंखों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है मारूफ? सैयद अवैस आलम शाह की आंखों को गौर से देखो, देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है इसकी आंखों में। वो इसका चेहरा उठा के कह रहा था। वो इसकी आंखों से देखने से कतरा रही थी। इसकी सुर्ख आंखों की मोहब्बत, बेचैनी, बेताबी और इस्तराब, इसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। इसने दूसरे ही पल आंखें झुका ली। बोलो मारूफ, तुम्हें सैयद अवैस आलम शाह की आंखों में क्या नज़र आया? बोलो, इसे बताओ, इन आंखों में क्या है? वो इसे एक बार फिर नज़रें उठाने पर मजबूर कर रहा था। वो अजीब सी कैफियत में घिरी इससे अपना चेहरा छुड़ा रही थी। उठने लगी तो इसने दोबारा पकड़ लिया। मारूफ, इन आंखों में छुपे सवालों का जवाब दो। सैयद अवैस आलम शाह को इन आंखों के बारे में बताओ। इसे करार चाहिए, इसे करार दो। वह अजीब दीवानावार नज़रों से इसे देखता इसे झंझोड़ रहा था। प्लीज़, मैं नहीं जानती, मुझे छोड़ो तो। वो इससे अपना आप छुड़ाने लगी, लेकिन वो सैयद अवैस आलम शाह के पंजे में थी। कैसे अपना आप छुड़वाती? नहीं बताओगी तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। सैयद अवैस आलम को मोहब्बत हो गई है। आज वो किसी के सामने झुक गया है। वो इसके करीब नहीं होना चाहती थी, लेकिन इसने खींच कर अपने साथ बिठा लिया। दूसरे को हराने वाला आज खुद हार गया। एक कमज़ोर बुज़दिल मारूफ शाह से। वो अपनी बीवी से हार गया। मारूफ आज पहली बार वो हार गया। खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने वाला अपनी बीवी के हाथों तस्खीर हो गया। वो इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चलाने लगा। मारूफ को इसका बहका बहका लहजा बहुत कुछ समझा रहा था। वो सुन सकती थी इसके लहजे में नमी के साथ सच्चाई भी, लेकिन वो इस सच्चाई को मानना नहीं चाहती थी। मारूफ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू मारूफ। सैयद अवैस आलम शाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। इसने जैसे टूट के एतराफ़ किया था और अपने गर्म सुलगते होंठ इसकी पेशानी पर टिका दिए। वो सारा दिन अंदर पड़ा रहा था और वो बाहर बैठी रही थी। अवैस आलम इससे इसका वजूद मांग रहा था। वो नहीं जानती थी वो अंदर किस हाल में पड़ा है। वो अपना काम करती रही। रात खाने के वक्त वो खुद उठकर बाहर निकल आया। लिबास वो बदल चुका था, अब वो कदर बेहतर लग रहा था, लेकिन इसकी सुर्ख और सूजी आंखें अपने अंदर बहुत से सवाल जवाब लिए मारूफ के सामने थी, जिन्हें वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती रही। और इसका ये नज़रअंदाज करना अगले 2 दिन तक जारी रहा। वो खामोश नज़रों से इसे देखता रहा, बिना कुछ कहे, बिना बात किए। बस खामोशी से अपनी निगाहों का पैगाम इस तक पहुंचाता रहा, लेकिन वो सपाट चेहरा लिए मुसलसल इसकी पैगाम देती नज़रों को झुठलाती रही। मुसलसल इसकी बेकरारी से इनकारी रही। ना इसको देखती थी और ना ही इससे बात करती थी। वो सारा दिन घर पर रहता और वो इसके पास भटकना भी जैसे गुनाह समझने लगी। इस तरह मेरी मोहब्बत को झुठला के क्या मिल जाएगा तुम्हें? इस रात इसने झंझोड़ कर पूछा था। मैं ना तो तुमसे मोहब्बत चाहती हूँ और ना खुद तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। इसके मुंह से आग ऊँचे लफ्ज़ निकले। ना करो मुझसे मोहब्बत, लेकिन मेरे खलूस और मेरी मोहब्बत को मानो तो सही। किस बर्ताव पे मानो? क्या मैं तुम लोगों को नहीं जानती? क्या मैं तुम लोगों से वाकिफ़ नहीं? आज एक के हो, कल दूसरे के हो जाओगे। सैयद अवैस आलम शाह, ऐसा नहीं है। इसने अपनी बात पर जोर दिया, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो। तुम्हारी फैमिली का हर मर्द शायद ऐसा ही कहता है। वो गहरे तंज से बोली थी। तुमने कहाँ देख लिए हमारी फैमिली के मर्द? वो जैसे गहरे दुख से बोला था। वो कुछ भी कहे बगैर करवट बदल की। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठ लगती है? इसने दोबारा इसका कंधा पकड़ के इसे सीधा किया था। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत तो एक तरफ, तुम और तुम्हारी बातें भी झूठी हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारी सरशत में मोहब्बत करना है ही नहीं। तुम लोगों को शिकार करना आता है।
تم تو یہ بھی بھول جاتے ہو کل تم نے کوئی شکار کیا تھا، وہ چلا کر بولی اور اس کے اندر کو چھید گئی تھی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ، یہ الزام نہیں سچ ہے۔ یہ محبت کا نقاب چہرے پر چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے انکاری ہو۔ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی تھی۔ ہاں کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، بے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمیرا وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھے میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمیرا، وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے، اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ و لمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمیرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور سمیرا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم مارو، تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں۔ میں تمہاری دوست ہوں، ہمارا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھ پر تم اعتبار کر رہی ہو، اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے، اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو۔ تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی باتیں سنی ہیں، کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا، یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ سمیرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی ایک صحیح کی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو، میرے ماموں کو بے گناہ اور بے قصور مارا۔ اس نے وہی بات کی جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی۔ تو کیا اویس عالم نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6-7 سال کا ہوگا۔ تو کیا تب وہ بیچارہ جانتا تھا کہ جسے مارا جا رہا ہے یا مارا جا چکا ہے وہ کون ہے، اور اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو وہ کیا جانتا ہوگا؟ سمیرا نے جیسے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ اس کے بڑوں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے، تمہارے بھی تو تھے۔ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تھے۔ تم پاگل ہو، نیری پاگل۔ کل کے 19 سال کہاں اور آج کا دن کہاں؟ ان 19 سالوں میں تمہیں کیا پتا تمہارے وہ بڑے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ سمیرا نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا۔ معروف پلیز سدھر جاؤ، خوشبختی بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی، ابھی بھی سنبھل جاؤ، اس کی محبت کو مان لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ کیسے اس کی محبت کو مان لوں؟ آیا ہے مجھے منانے، خود بھی ناراض ہو کر وہاں بیٹھ گیا ہے۔ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اس نے روتے ہوئے تیزی سے کہا، اور سمیرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تو تم مانتی ہو اس کی محبت کو؟ نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی اور سمیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر جیپ کا ہارن بجا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتی، کسی نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ جیسے جیسے بیل بج رہی تھی اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم گیٹ کی طرف بڑھنے لگے اور پھر وہ گیٹ کے پاس جا کے رک گئی۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ بیل ایک بار پھر بجی۔ اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ السلام علیکم بیوی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے معتبر انداز میں کھڑا سید اویس عالم شاہ نہیں بلکہ اس کا خاص ساتھی مٹھل خان تھا۔ مجھے اندر سے کچھ کاغذات لینے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس سے اجازت چاہ رہا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ اندر چلا گیا اور وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ وہ چند ہی منٹوں بعد ہاتھ میں فائل لیے باہر آ گیا۔ ٹھہرو۔ وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے اس نے پکار لیا۔ وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب ہے شاہ صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ نہ جانے کس طرح اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ ان دنوں کچھ مصروف ہیں، مٹل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میرے لیے انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ جی نہیں، ہاں وہ سلام کہہ رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر کچھ بولتے بولتے رک گیا اور کچھ اور کہتے کہتے کچھ اور ہی کہہ گیا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ انکار کرنے والا تھا جب اس نے تیزی سے اس کے بات کاٹ دی۔ سنو جی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہاں مصروف ہے؟ کہیں انہوں نے گاؤں میں شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ شاہ صاحب اور دوسری شادی؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے تو آپ سے شادی کسی کے مجبور کرنے پہ کی تھی۔ مٹھل خان کی زبان تیزی سے چلی تھی۔ کس کے مجبور کرنے پر؟ وہ ٹھٹک کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ یہ بات تو آپ شاہ صاحب سے خود پوچھ لیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ وہ پھر رکا نہیں، دوڑنے کے انداز سے باہر نکل گیا۔ لیکن وہ اسے پھر پکار اٹھی۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ شاہ صاحب کو کہنا ان کی بیوی انہیں بلا رہی ہے۔ اس نے ذرا اونچی آواز میں پیغام دیا۔ وہ سر ہلاتا بھاگتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے پیغام دے دیا لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی لیکن دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شاید وہ گاؤں بیٹھا اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں، ماموں اور نانوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ ماں کی قبر پر سر رکھ کر رو رہی تھی جب اس کے کندھے پر کوئی بھاری ہاتھ آن ٹھہرا۔
وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے کندھے ہولے سے دباتا اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا۔ وہ جو کچھ دیر قبل ہولے ہولے رو رہی تھی اب شدت سے رونے لگی۔ وہ اس کا اتنا شدت سے رونا محسوس کر گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھنے لگا۔ آ گئی میری یاد؟ اس نے آنکھیں رگڑتے سوال نظر انداز کیا تھا۔ تم بھولی کب ہو جو تمہیں یاد کرتا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تو کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں غائب ہو کر اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی ٹھوڑی مس لی۔ ابھی تمہارے سر سے یہ محبت کا بھوت اترا نہیں؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت کا نشہ اترنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا جبکہ وہ کن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بہت کوشش کی تمہیں بلانے کی، بہت چاہا تم سے اب محبت نہ کروں، تمہارے پاس نہ آؤں، لیکن کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا، بہت ضدی ہے یہ دل بھی، بالکل تمہاری طرح۔ وہ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بہت مچلتا ہے، ہر وقت تمہاری راہ میں آنے کے لیے ہمکتا رہتا ہے۔ بہت چاہا اسے منا لوں، تمہاری راہ سے ہٹا لوں، لیکن میرے چاہنے نہ چاہنے کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ بھی تمہاری طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اضطرابی حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ دانتوں پہ دانت جمائے بیٹھی آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اس پہ وہ ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کی بند پلکوں کے پیچھے کتنا پانی کھڑا ہے۔ شامیں اب ڈھلتی نہیں، آنچل جو تیرا سمٹ جائے، خواب ہمیشہ یہی رہیں، دوری رہے نہ ہو فاصلے۔ گاڑی میں ایک دم پرسوز آواز گونجنے لگی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جاگے ہیں، سوئے نہیں، ایسی ہے یہ میری بے چینی۔ دن بھی وہی، راتیں وہی، سانسوں میں ہیں سانسیں نہیں۔ آئی تھنک یہ کوئی سانگ ہے، میں نے نہیں سنا تو مجھے اس کی لیرکس کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوپ سو شاید آپ نے کسی نے سنا ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت خاموشی سے آنکھوں کے پیچھے چھپا پانی گالوں پہ بہہ نکلا۔ اب اگر تم ملے تو اتنا یقین ہے ہنس دیں گے، اب تو رونا نہیں۔ عالم، اس کی بھیگی آواز گاڑی میں گونجی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ان راستوں پہ لے چلو جن پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو، مجھے انجان راستوں پہ لے چلو۔ اس نے اپنے اندر کا درد ایک دم باہر نکالا تھا۔ کیا؟ سید اویس عالم شاہ کا پاؤں ایک دم بریک پر پڑا۔ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی وہ نہ روئے، لیکن وہ کوشش میں کامیاب نہ رہ سکی اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کے جیسے اپنا آپ کھو بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے سے اسے سمیٹے۔ جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو ٹھنڈی مست ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ شام بس ہونے ہی والی تھی۔ سورج اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں تھا۔ گاؤں آ گیا ہے، اس کی آواز پر وہ اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر باہر دیکھنے لگی۔ خنک ہوا چاروں طرف پھیلے سبزے میں سرسراتی پھر رہی تھی اور سبزے کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جس طرف بھی نگاہ کی اسے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا۔ اس کی گاڑی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے سڑک کراس ہوتی جا رہی تھی اس کے دل کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے۔ ان کی گاڑی ایک اونچی اور بڑی سی عمارت کے پاس سے گزر رہی تھی جب سید اویس عالم شاہ نے اسے بتایا۔ وہ غور سے عمارت دیکھنے لگی۔ جب گاڑی اور آگے بڑھی تو مین گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ پہ لکھا سید اویس عالم شاہ بڑے بڑے سیاہ لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ آگے چل کر ایک اور خوبصورت عمارت نظر آئی۔ یہ کالج لڑکوں کے لیے ہے۔ اس نے اس عمارت کے نیم پلیٹ پر بھی سید اویس عالم شاہ کا نام پڑھا تھا۔ ابھی ایک اور لڑکے اور لڑکیوں کا مشترکہ کالج زیر تعمیر ہے۔ پہلے پہل یہاں کے لوگ لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا معیوب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کا ذہن کھل گئے ہیں۔ وہ تعلیم کی اہمیت کو جان گئے ہیں، اس لیے ہم نے مشترکہ کالج کا منصوبہ بنایا ہے اور اب یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ وہ حیرت سے سر ہلا ان سیدزادوں کے ذہنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک سڑک کراس کر کے دوسری سڑک پر چل چکی تھی۔ وہ پھر اس سڑک کے درمیان ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ رابعہ شاہ ہاسپٹل ہے۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے ایک بلند و بالا عمارت دکھا رہا تھا۔ تم نے بنوایا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم سب نے مل کے، مطلب ہماری پوری فیملی نے مل کے بنوایا ہے۔ رابعہ شاہ کون ہے؟ ہماری پھپھو۔ وہ حیرت سے کنگ رہ گئی کہ ان حاکموں اور سرداروں نے کیسے ایک عورت کے نام پر ہسپتال تعمیر کروا دیا، حالانکہ ان جیسے نیرو مائنڈڈ لوگ تو باہر اپنی عورت کا نام تک نہیں لیتے۔ کجا کہ ایک عورت کے نام پر اتنا بڑا ہسپتال، یہ بات اس سے ہضم نہ ہوئی۔ وہ مر چکی ہیں؟
اس نے بات ہضم کرنے کی خاطر اگلا سوال کیا۔ نہیں، زندہ ہے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا رکی۔ آ گیا گھر، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چلو اترو۔ وہ خود نیچے اتر گیا جبکہ وہ اپنی طرف کا دروازہ بھی نہ کھول سکی۔ اترو نا۔ اسے اسی طرح اپنی جگہ پہ بیٹھا دیکھا تو وہ پھر سے بولا اور پھر خود اس کی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن وہ پھر بھی نیچے نہ اتری۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عالم، تمہارے بڑوں نے اگر مجھے کچھ کہا تو؟ اپنے اندر کا اندیشہ اس کی زبان پہ آ گیا تو وہ اس کے خوف کو سمجھ گیا۔ کسی میں اتنی جرأت ہے کہ سید اویس عالم شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ کہے؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے بولا۔ اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ کہا تو تم مجھے آج ہی واپس لے جاؤ گے نا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پہ سید اویس عالم شاہ کی جان بھی قربان۔ اسے لگا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کر اسے تسلی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ آگے چل پڑا۔ اسے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے والا گیٹ کھول دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آسمان کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے لگا کسی حویلی نہیں، کسی محل میں آ گئی ہو۔ سامنے سفید ماربل کی لمبی سڑک بنی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سرخ اور سفید پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ دائیں طرف 3 فوارے لگے تھے جن کا صاف شفاف پانی ہلکے نیلے رنگ کے تالاب میں گر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی تالاب کے پانی میں تیرتی سفید سفید بطخیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ گھر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دائیں طرف ہر رنگ کا پھول کھلا نظر آ رہا تھا۔ بائیں طرف بیش قیمت چیزیں نصب کی گئی تھیں۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر گھستے ہی اونچی آواز میں سلام کیا اور معروف نے دیکھا 13-14 افراد یکدم پیچھے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ معروف نہ جانے پہلے کس کی آواز نکلی تھی اور پھر سب تیزی سے اٹھے تھے۔ وہ حیرانی سے سب سے ملنے لگی، لیکن اس وقت اس کی حیرانگی دگنی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس سے مل کر ہنس رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ یہ تو بالکل ابراہیم شاہ کی کاپی ہے۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے ساختہ کہا تھا اور وہ اویس عالم شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب عورتیں نہ جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھیں، لڑکیاں نہ جانے اس سے کیا کیا پوچھ رہی تھیں۔ اسے ان کے صرف ہلتے ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ سنائی اور بجائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ دل نے دھڑا دھڑ شور مچا رکھا تھا تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے مکمل طور پر کنفیوز اور بوکھلائی سی لگ رہی تھی۔ یقین نہیں تھا اویس تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہم نے بہت منتیں اور مرادیں مانگی تھیں تم اسے مل جاؤ، بہت دعائیں کی تمہارے ملنے کی، اور دیکھو ہماری دعائیں رائگاں نہیں گئی۔ آج تم سامنے ہو تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ رابعہ کہتی تھی تم ضرور ملو گی، لیکن ہمیں تو یقین نہیں تھا۔ ایک عورت نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کے کہا، اور وہ سب کچھ سنے بغیر پریشان نظروں سے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا جب کل رابعہ تمہیں دیکھے گی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ دوسرے گاؤں میں شادی پہ گئی ہوئی ہے۔ وہ پھپھو کو فون کروں؟ ایک لڑکی جلدی سے اٹھی لیکن دوسری نے کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ لالا نے پھپھو کو سرپرائز دینا ہے، بیٹھو آرام سے یہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی رابعہ پھپھو کون ہے، اس سے ملنے کی اتنی خواہش مند کیوں ہے، لیکن وہ یہ جانتی تھی یہاں ہر کوئی ان کا نام بہت محبت اور عقیدت سے لے رہا ہے۔ سید اویس عالم شاہ بھی تو انہی کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ شاہ صاحب آ رہے ہیں، کسی ملازمہ نے اندر جھانک کر کہا تو بے اختیار وہاں بیٹھی لڑکیوں نے اپنے سروں پر دوپٹے ٹھیک کیے، جبکہ اس کا دل کسی نے ربڑ کی طرح کھینچ کر رکھ دیا۔ نہ جانے یہ شاہ صاحب کون ہوں گے، سید اسماعیل شاہ، احمد علی شاہ یا پھر اس کا باپ ابراہیم علی شاہ۔ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ دیکھنے والا صاف دیکھ سکتا تھا اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا ہے۔ اس کا سانس تیز چلنے لگا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اویس عالم روز کہتا تھا کہ تم ہمیں اپنی ماں اور اپنے ماموں کا قاتل سمجھتی ہو۔ ہم نے کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، اپنے بارے میں تمہیں اعتماد میں لے لے، لیکن وہ کہتا تھا میں اسے یہاں لے کر آؤں گا تو آپ اسے سب بتا دیجیے گا کہ تمہارے ماموں رابعہ کی وجہ سے قتل ہوئے تھے، تمہاری ماں کو طلاق بھی رابعہ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر کہنے والی کو دیکھا لیکن وہ کچھ دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر اندھیرا چھا رہا تھا، اور اب جب سر پر ایک اور دھماکہ ہوا تو وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس عورت کی پوری بات نہ سن سکی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ لالا، کسی نے آواز دی۔
شاہ صاحب ملازمہ باہر بھاگی تھی۔ معروف کوئی چیخا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اویس، اویس۔ جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کے گرد ایک ہی آواز گونجی تھی کہ اس کے ماموں کا قتل رابعہ شاہ کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ اس کی ماں کو طلاق بھی رابعہ شاہ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہوش میں آ کے وہ 2 منٹ تک یوں ہی پڑی رہی، کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جب اس عورت کی آخری بات یاد آئی تو جھٹکے سے اٹھی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اویس عالم شاہ کو آوازیں دینے لگی۔ وہ اسی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور اب شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ بوکھلا کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا معروف؟ اویس، اویس مجھے یہاں سے لے چلو پلیز، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا ہوا ہے معروف؟ معروف میری جان، اویس پلیز مجھے واپس لے چلو، یہ مار دیں گے مجھے اویس۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ہوش کرو معروف، کون کہے گا تمہیں کچھ؟ وہ اس کے کندھوں سے تھام کر بولا۔ معروف، معروف میں ہوں نا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ تمہارے دادا، ابو یا پھر ابراہیم شاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مار دیں گے مجھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اسے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جن سے تم ڈر رہی ہو معروف، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مر چکے ہیں وہ سب، تمہارے ماموں کو مارنے والے بھی اور تمہاری اماں کو بھی۔ وہ جو اس کا بازو دبوچے روتے ہوئے اس سے اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی، ایک دم سے اس کے ہاتھ اس کے بازو پر ڈھیلے پڑے تھے۔ ہاں معروف، وہ سب مر چکے ہیں، یہاں بڑا میں ہوں اور میرے اور تمہارے چھوٹے بھائی۔ اویس، اویس وہ ہاں معروف، وہ حاکم تھے، جابر تھے، ظالم تھے، اپنے سے کمتر لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، لیکن معروف اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہ آیا۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں اپنی اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ خود کو اس دنیا کے حاکم سمجھتے تھے، لیکن حقیقی حاکم نے انہیں ان کے انجام سے ہمکنار کر دیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے کندھے پر تھے، جس میں ایک تحفظ کا احساس تھا، اعتبار اور اعتماد کا احساس تھا۔ اس دنیا میں انہوں نے صرف تمہارے ماموں کو نہیں مارا، نہ جانے کتنے باپ، بیٹے، بھائی ان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ تمہارے ماموں کو تو انہوں نے اپنی غیرت کی وجہ سے مارا تھا، لیکن اوروں نے تو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، ان کا تو اتنا قصور بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ مارے گئے۔ تمہارے ماموں کو انہوں نے اپنی غیرت کی وجہ سے مارا تھا، لیکن اوروں نے تو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، ان کا تو اتنا بھی قصور نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ مارے گئے۔ وہ بھی تو نہیں بچ سکے۔ میرے ماموں کو کیوں مارا تھا انہوں نے؟ اور میری ماں، وہ رابعہ پھپھو سے محبت کرنے لگے تھے، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، بس یہی بات ہمارے سرداروں کو پسند نہیں آئی اور تمہارے ماموں کو مروا دیا۔ تمہاری ماں تمہارے ماموں کی سگی بہن تھی، پھر کیسے وہ انہیں اپنے گھر میں برداشت کرتے؟ تایا ابو تو انہیں بھی اسی وقت قتل کر دیتے جو اگر دادو اپنا دوپٹہ ان کے پیروں میں نہ ڈال دیتی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اس لیے تم اور تائی اماں بچ گئے۔ جانتی ہو بعد میں ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اس کے کندھے پر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دادا سائی بیمار ہوئے تو ابو اور تایا ابو کے درمیان گدی حاصل کرنے کی خواہش نے سر اٹھا لیا، اور گدی نشین ہونے کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ قدم زمین پر نہیں پڑتے۔ جب سر پر پگڑی آ جائے تو بھائی بھائی نہیں رہتا، خون خون نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی دادا سائی قریب المرگ تھے اور ابو اور تایا ابو کے درمیان چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے گدی کی خاطر، تو ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی بڑا جھگڑا بن جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تایا ابو نے میرے ابو کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی۔ معروف کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور قاتل کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ اس سے پہلے کہ پولیس تحقیق کرتی، میرے چھوٹے بھائی سید غیاث عالم شاہ نے تایا ابو پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں تایا ابو بھی مارے گئے۔ وہ اپنے بالوں میں اضطرابی حالت میں انگلیاں چلانے لگا۔ ایک گدی کی خاطر ہمارا پورا خاندان تیو بالا ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا، صرف ایک گدی نے۔ اور جانتی ہو وہ گدی کس کو ملی؟ اب وہ اپنی کن پٹیاں مسل رہا تھا۔ جو گدی نشین ہوا، اس کے بارے میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ دادا سائی نے نہ کسی اور نے۔ جنہیں گدی پہ بٹھایا گیا وہ رابعہ شاہ تھی، ہماری پھپھو، جنہوں نے عبداللہ کے قتل ہونے کے بعد خود کو زندہ لاش بنا لیا۔ نہ جانے کتنے رشتے ان کے آئے، کتنی خواہشیں ان کے سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اس دنیا سے رشتہ توڑ لیا اور گوشہ نشین ہو گئی، صرف اور صرف عبداللہ کی خاطر۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ تائی اماں کو بھی جب طلاق ہوئی تو بہت روئی تھی، وہ ان کو بھی بہت چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے تمہیں ڈھونڈنے بھیجا تھا، میں ان کے کہے میں آ کر تمہیں ڈھونڈنے لگا اور خود گم ہو گیا۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بے بسی سے بولا تو وہ روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، اور پھر اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔
اگلے دن اس نے گھر کے تمام افراد سے مکمل تعارف حاصل کر لیا، بلکہ گھر کے آدھے افراد کے اسے نام بھی ازبر ہو گئے۔ اس کی سوتیلی ماں بھی تھی، اسے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے، صبح سے اس کے آگے پیچھے آپی آپی کا راگ الاپ رہے تھے۔ سید اویس عالم شاہ کی والدہ اور بہنوں نے بھی اس سے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا، اور گھر کے تمام لڑکے بھی کتنی عزت دے رہے تھے اسے بھی اور گھر کی دوسری عورتوں کو بھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی حویلی ابھی بھی 19 سال پہلے جیسی ہوگی، اب اپنی سوچ پر پچھتا رہی تھی۔ پھپھو انہیں پہچانے، کون ہے یہ؟ اویس عالم رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لیے اس کے پاس لے آیا۔ پھپھو نے ایک نظر اسے دکھا اور پھر سنجیدہ صورت بنائے سید اویس عالم کو، مارو مارو۔ انہوں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا، اور بتاتے ہوئے ان کی آواز کانپ گئی تھی۔ ان کی اتنی جلدی پہچان لینے پر مارو حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی، اس لیے وہ مسکرانے لگی۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت سمٹ گئی جب رابعہ شاہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو مارو پھپھو، مجھے معاف کر دو مارو، مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 19 سالوں سے میں معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اب میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ پھپھو پلیز ایسا نہ کریں، میں ہی قصوروار ہوں، تمہاری بھی، تمہاری نانوں کی بھی، صرف اپنی اور اپنے دل کی پرواہ کی، کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں۔ پچھلے 19 سالوں سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جب تک تم اور نانو مجھے معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ پھپھو جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں تو احمق تھی، اس لیے انسانوں کو الزام دیتی رہی۔ بھلا کوئی معین عمر سے زیادہ جی سکتا ہے؟ اللہ جب اور جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو کر جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پہ ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بددعائیں ہی منہ سے نکلتی رہیں، کبھی دعائیہ الفاظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیے۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سید اویس عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں عورتوں کو روتے اور کرلاتے دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل سے عہد کر لیا تھا کہ یہاں کی عورت کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔ یہی وجہ تھی جب پگڑی اس کے سر پر رکھی جانی تھی اس نے اپنی پھپھو کو گدی پہ بٹھا دیا۔ بعد میں اس گھر کی ہر عورت کو اس نے اس کا حق دیا تھا اور دلایا تھا۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لیے اسکول بنوایا، کالج بنوائے، عورتوں کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ آج اس خاندان میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو پڑھ لکھ نہ رہی ہو۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن BEd کر رہی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کو سنوارا تھا اور پھر اپنے گاؤں کو۔ آج اس نے اپنے خاندان کو ایک اور خوشی دے دی تھی۔ یہی اس کی محنتوں کا انعام اور انجام تھا۔ خوش اور مطمئن ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ سمیرہ مجھے اپنا آپ مل گیا، مجھے میرا اصل مل گیا۔ میں شاکی تھی نا کہ میرا کوئی نہیں، تم آ کے دیکھو یہاں، جس طرف نگاہ کرو وہاں میرے اپنے ہوں گے۔ اویس کی ماں تو سگی ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ پھپھو بھی ایسی ملی ہے کہ ان پہ جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ سید اویس عالم شاہ اندر داخل ہوا تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو اب سوچ رہی ہوں کاش اویس سے پہلے مل لیتی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے ادھر سے سمیرہ نے کیا کہا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اسے ظالم سمجھتی تھی، لیکن جب سے اس سے محبت ہوئی ہے اس کے اندر تک کو جان گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اب محبت کا مزہ چکھا ہے تو میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سمیرہ، وہ محبت کے قابل ہے، اور میں پگلی سے۔ بیگم صاحبہ بس کیجیے، کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنے دیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے کے رکھ دیا۔ جو باتیں میرے سننے کی ہیں وہ کوئی اور سن رہا ہے، کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور آنکھوں پہ پلکوں نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا اپنی آنکھوں کو ہی چھپا لو۔ وہ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر بولا، یار میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں، یہ جو ابھی تم سمیرہ سے میری باتیں کر رہی تھی وہ میں نے نہیں سنی، ذرا پھر سے دہرا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، وہ تو میں جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کیا؟ اس نے جھٹکے سے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکال لی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اس کی شرارت سمجھ کر۔ اپنی سہیلی سے ایسے جھوٹ کیوں بول رہی تھی تم؟ وہ اس لیے کہ اگر سچ بول دیتی تو آپ خواہ مخواہ خوش فہم ہو جاتے۔ آپ؟ اسے جیسے جھٹکا لگا۔
ہاں اب جلدی سے مجھے چوڑیاں پہنا دیجیے، ابھی تک یہیں پڑی ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے لے آئی، لیکن اس نے چوڑیاں واپس رکھ دی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ یار یہ ٹوٹ جائیں گی، صبح پہن لینا اویس۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی لیکن پھر پکڑی گئی۔ ختم شد۔ So this is the end of the novel. Hope you like it. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ڈونٹ forget to subscribe my channel داستان ڈائریز.